چیف جسٹس صاحب خدا را میرے بچے کے ساتھ انصاف کیا جائے. میرے بچے کو ٹکڑا ٹکڑا کر کے ظالموں نے پھینک دیا. 3 دن میں اگر ایکشن لیا نہیں لیا، 4 دن میں اپنے بچوں کے ساتھ خودکشی کروں گا. خودکشی والا پورا بدن پر حالت ہوئے گا، اس کا گردن ٹوٹا ہوا. یہ جھوٹ کا FIR کو میں ختم نہیں مانتا ہوں. بہت شکریہ سر آپ کا. پہلے تو میں بالکل اندازہ ہے آپ بہت مشکل صورتحال میں. واقعہ کیسے ہوا تھا، کب آپ کے بیٹے کو اٹھایا گیا تھا، اطلاع کیسے ملی، اوور آل کیا معاملہ تھا؟ میرا بیٹا، میں محمد انور، میں سول سیکریٹریٹ میں بورڈ آف ریونیو میں بطور جونیئر کام کر رہا تھا. 2023 میں نے ریٹائرمنٹ لیا، کچھ مجبوریوں کی وجہ سے اپنا ریٹائرمنٹ لیا. میرے بچے اسکول پڑھ رہے ہیں. سنڈے من اسکول میں پڑھے تھے، لارڈ کالج کا اسکول میں لوگ پڑھے. 3 بیٹے تھے ہمارا، بڑا شفیق احمد، چھوٹا عتیق احمد، تیسرا ہے اسرار احمد. ہم لوگوں کا کسی نہ پارٹی سے تعلق ہے، نہ کسی ہم لوگ جو ہے سیاسی گروپ سے تعلق ہے. ہم لوگ غریب لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، اپنا ملازمت کرتے تھے، اپنا بچوں کا پیٹ پالتے ہیں. یہ تقریباً 27 مارچ 2026 جمعے کے دن 2 بجے کے قریب میرے بیٹا یہ کرکٹ کھیلنے جاتے ہیں. لنک روڈ ہے ہمارے ادھر کمبرانی لنک روڈ پر. تو ادھر سے ایگل فورس والوں نے آئے تھے، ان کو اٹھا کے لے گئے کیچی بیگ تانے. شام کو جب مجھے پتہ چلا کہ بیٹا ہمارا وہ آئے، ان لوگوں نے ایگل والوں نے اٹھایا، تو ہم لوگ گئے، میں اور میرا بھائی گئے کیچی بیگ تانے. تو کیچی بیگ تانے کا گیٹ ان لوگوں نے سیل کیا ہوا تھا. اوپر سے ان کا گارڈ مارڈ بیٹھے تھے، بھائی اندر جانا ہے، ہمارے بیٹے کو اٹھایا. بولا نہیں بھائی اجازت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے. آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے بھائی ہمارا بیٹا اسرار احمد کو جو ہے آپ لوگوں نے اٹھا کے لایا ہے. بولا ہاں بھائی وہ جو ہے SHO صاحب قاسم ہے، وہ اس سے جو ہے تفتیش کر رہے ہیں. تو ہم لوگوں کو نہیں چھوڑا. پورا رات ہم لوگ 10-11 بجے تک. پھر مجھے بخار شروع ہو گیا، اتنا بخار ہو گیا کہ بس میں کھڑا ہونے کا قابل نہیں تھا. تو ہم لوگ شام کو واپس آئے کہ بھائی بیٹا ہمارا تانے میں بند ہے، اللہ مالک ہے، ان کو شام کو چھوڑیں گے یا صبح انشاءاللہ واپس آئیں گے. تو کل صبح جب گئے تو SHO صاحب نہیں ہے، فلانا نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. بھائی تمہارا بیٹا تو ادھر ہے ہی نہیں. ارے بھائی ہم رات کو تم نے بولا کہ بھئی SHO صاحب ان سے تفتیش کر رہے ہیں، ابھی صبح تم بول رہے یہ نہیں ہے. تو اس دوران بولا نہیں جو یہ حدود جو ہے نیو سریاب میں بھی لگتا ہے، ہزارہ ٹاؤن میں بھی لگتا ہے، سریاب میں بھی لگتا ہے، شاید یہ اس کو ادھر لے گیا ہو. میں نے سریاب کا چکر لگایا، نیو سریاب کا چکر لگایا کہ بھائی میرا بیٹا ادھر اسرار بولتا نہیں ادھر نہیں ہے. ادھر ان کا بروری تھانے کا چکر لگایا، اس میں نہیں ہے. پیچی بیگ کا لگایا، بولو اس سے اٹھا کے لے گئے. شالکوٹ تھانہ گیا، بولا نہیں تمہارا بیٹا ادھر بھی نہیں ہے. ہم لوگ پریشان. 4 دن 5 دن 6واں دن ہو گیا. گھر میں حالات ایسے تھے کہ ماں بہن اس کے ایسے ٹکڑے رو رو کے ہم لوگوں کا نہ روٹی تھا، نہ چائے، نہ پانی، کسی چیز کا ہم کو پتہ ہی نہیں تھا. 6واں دن ایک SP صاحب کو فون آ رہا ہے، بولا بھائی محمد انور بات کر رہے. جی میں محمد انور بات کر رہا ہوں، بھائی آپ سے ملنا ہے. سر کدھر ملے؟ بولا بھائی ہمارا جو سریاب ڈویژن پر آپ کا دفتر ہے، آپ آئیں ادھر ہی. میں خود رکشے میں اپنا تھا، رکشے چلاتا ہوں. ریٹائرمنٹ کے بعد ایک رکشہ لیا ہے، اسی پر اپنا بچوں کا گزارا کرتا ہوں. میں نے بازار سے سائنس کالج سے ہوتے ہوئے سیدھا آیا سریاب ڈویژن پر. رکشہ کھڑا کیا، گیا، بھائی کھٹکھٹایا دروازہ، بھائی میں محمد انور بات کر رہا ہوں، مجھے SP صاحب نے بلایا. بولا ہاں بھائی آپ کا انتظار ہے. ہاتھوں سے پکڑ کر جیسے کوئی مہمان کا عزت کرتے ہیں، عزت سے ہم کو اوپر لے گیا. اندر گئے، بھائی SP صاحب بیٹھا ہوا ہے، 2-3 SHO صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک DSP صاحب بیٹھا ہوا تھا. تو بولا بھائی آپ کیا ہے؟ میں بولا میں بھائی جونیئر کلرک تھا، بورڈ آف ریونیو میں کام کرتا ہوں. یہ وہ ابھی 23 میں ریٹائر ہو گیا تھا، ابھی رکشے چلاتا ہے. اسرار کیا لگتا ہے آپ کا؟ بھائی اسرار میرا چھوٹا بیٹا ہے. بولا بھائی اسرار نے جو ہے ایک موٹر سائیکل چوری کیا ہے، وہ کسٹم نیو سریاب نے اس کو پکڑا ہے، اس سے موٹر سائیکل بھی برآمد ہوا ہے اور پسٹل بھی برآمد ہوا ہے. میں نے بولا سر اس کو تو سریاب لنک روڈ سے ان لوگوں نے اٹھایا، پھر ابھی 6 دن سے لوگ تو مان ہی نہیں رہا تھا کہ بھئی ہم لوگوں نے گرفتار ہی نہیں کیا ہے، اور ابھی ہمارا بیٹا. بولا نہیں آپ کا بیٹا تو خودکشی کیا ہے تھانے میں.
میں نے بولا یہ کیسا بات ہے, تھانے میں کیسا خودکشی کر سکتا ہے؟ آپ لوگ کروڑوں روپے تنخواہ لیتے ہو, ایک چیز کو اگر آپ بند کر رہے ہیں, اس کا سنبھالنا, اس کا دیکھ بھال کرنا آپ پر فرض بنتا ہے. تو اس دوران ایس پی صاحب بھی تھوڑا سا گھبرا گیا کہ بھائی واقعی ان لوگوں یہ تو صحیح بول رہے ہیں. میں نے بولا بھائی میرے بیٹے کو کمبرانہ لنک روڈ سے ان لوگوں نے اٹھایا ہے, کیچی بیگ تھانے میں تھا, رات ہم لوگ 10-11 بجے تک ادھر انتظار کرتا رہا. بولا ایس ایچ او صاحب تفتیش کر رہے, اور ابھی جو ہے آپ مان رہے کہ جو ہے یہ اس تھانے میں نہیں ہے, اس تھانے میں نہیں ہے. تو اس دوران جو ہے ہم لوگوں کا کیا حالت تھا. تو ایس پی صاحب نے بولا بھائی آپ کا لاش جو ہے بیٹے کا بی ایم سی میں پڑا ہے. جب ہم لوگ بی ایم سی گئے تو میرا بیٹے کا جو ہے لاش ایسا ننگا پڑا ہوا تھا, ایک کپڑا اس پر ڈالا ہوا تھا. تو میں نے جب بچے کا لاش دیکھا, یقین جانو اولاد کا لاش ہے, تو میرے سے نہیں ہو سکا, میں رو رو کے میرا حالت ہی بہت برا ہو گیا. میں نے بولا ظالموں, یہ کیسے تم بولتا ہے اس کو جو ہے خودکشی کیا ہے ظالم, یہ اس کو تو تم لوگوں نے ٹکڑا ٹکڑا کیا ہے. یہ میرے بیٹے کا کیا حالت تم لوگوں نے کیا ہے, یہ میرے بیٹے کا حالت تم دیکھو, یہ خودکشی والا ہے, یہ دیکھ یہ خودکشی کا یہ پورا جسم اس کا یہ ٹکڑا ٹکڑا, گردن توڑا ہوا. پھر ڈاکٹر نے کہا بھائی نہیں, اس کو جو ہے شہادت کے بعد اس کو لٹکایا ہے. یہ جو نشان اس کے گردن پر ہے, یہ جو ہے زندہ کا نہیں ہے, یہ جو ہے مرنے کے بعد اس کو لٹکایا ہے. یہ نشان صاف ظاہر ہے. میرے بیٹے کے ساتھ ظلم ہوا. بھائی کدھر ہے ایف آئی آر؟ بھائی تم کس تحت کے لیے اس کو گرفتار کیا ہے؟ کون سا عدالت میں آپ نے اس کو پیش کیا؟ کچھ بھی ان کو ساتھ جواب نہیں تھا. بولا بھائی اپنا لاش لے جاؤ. میں نے بولا میں لاش اپنا وارثوں کو بلاؤں گا جو میرا رشتہ دار ہے. تو میں نے رشتہ داروں کو فون کیا کہ بھائی آؤ میرے بیٹے کو شہید کیا ہے. تو رشتہ داروں کا یہی تھا کہ بھائی نہیں, ہم لوگ پوسٹ مارٹم کر کے جائیں گے, پوسٹ مارٹم کے بغیر ہم لوگ اپنا لاش بچے کا نہیں لے جائیں گے. تو ان ظالموں نے ہمارے ساتھ ادھر بھی ایسا ظلم کیا, اس کو پولیس سرجن کو بگایا, ڈاکٹروں کو بگایا. بولا بھئی نہیں, یہ جو ہے نہیں ہوئے گا, یہ 24 گھنٹے کے بعد اس سے مجسٹریٹ سے آپ کو اجازت لینا پڑے گا, یہ وہ. میں نے کس مشکل سے وزیر صحت کے گھر بندے بھیجا, کدھر میں نے فون کر کے آخر جو ہے پوسٹ مارٹم کے لیے ڈاکٹر آ گئے. مجسٹریٹ بیچارے نے دیا ہم لوگوں کو کہ بھائی چلو بھائی اس کا بچے کا پوسٹ مارٹم کرو. اور پوسٹ مارٹم کرنے والا ڈاکٹر بھی جو ہے ہم لوگوں کے ساتھ بالکل تعاون نہیں کیا. پولیس سرجن مردان تھا, علی مردان تھا, ڈاکٹر نسیم صاحب تھا, یہ بھی پولیس کی جو ہے باتوں میں تھے بالکل. نہ مجھے میرا بیٹے کا سرٹیفکیٹ کوئی دیا, نہ مجھے کوئی پروف دیا. الٹا ان ظالموں نے میرا بیٹا شہید کر کے مجھ سے 50 کاغذیں دستخط کروایا کہ بھئی ابھی آپ لاش لے جا رہے ہیں, ادھر انگوٹھا لگاؤ, ادھر دستخط کرو. یہ میں اس کی مجھے پتہ ہی نہیں چلا, میرا ہوش ہی نہیں تھا. میں نے دستخط دے کر کے دے دیا ان کو. پھر بھی ایئر وائی نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس کے توسط سے میرا بیٹے کا جو ہے پوسٹ مارٹم ہو گیا, کیونکہ ایئر وائی موجود تھا, اسی ٹائم پہنچ گیا. سما ٹی وی والے آ گئے, سما ٹی وی والے کو بے عزت کیا ان لوگوں نے, ان کا کیمرے پھینک دیا, ان کو دھکا دے کر باہر نکال دیا. پھر بھی بیچارے نے ہمارا بات سنا ان لوگوں نے. اس کے بعد اب یہ حالت ہے میرے بیٹے. ہاں, پوسٹ مارٹم میں بھی لکھا ہے کہ ان نے خودکشی کیا ہے. اچھا بچے کا حالت دیکھو, بچے کا حالت دیکھو, یہ خودکشی والا ہے, پورا جسم ٹکڑا ٹکڑا ہے میرا بیٹے کا. اب مجھے کسی نے انصاف نہیں دیا, نہ میرا بات آئی جی صاحب نے سنا, نہ میرا بات وزیر اعلیٰ صاحب نے سنا, نہ میرا بات وزیر داخلہ نے سنا, کسی نے بھی. ابھی میرا بیٹے کا آج 3را دن ہے, مجھ سے کسی نے بھی رابطہ نہیں کیا کہ میرا بیٹا مر گیا یا میرا جو ایک مرغی مر گیا. اس ظالم قرآنوں سے اور ہم کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ یہ ہمارے محافظ ہے, ہمارے بچوں کا ظالم قاتل ہے, بچوں کو اٹھا کے لے جا. بھائی ہمارا بچے پر کوئی کیس تھا, آپ اس کو کسی عدالت میں پیش کرتے تھے. بیٹا جو بھی کیا تھا آپ کو یہ تو اجازت نہیں دیتے قانون کہ آپ اس کو بند کر کے ٹارچر کر کے اسے ظلم کر کے اس کے شہید کرو, پھر بعد میں اس کو کندھا میں
फांसी लटकाओ, फिर बाद में बोलो भाई इसने तो खुदकुशी किया है। तो सर मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है, मेरे बच्चे के साथ बहुत जुल्म हुआ, मेरे बच्चे को नाजायज इन लोगों ने शहीद किया, कोई FIR इन जालिमों ने मुझे पेश नहीं किया, किसी अदालत में मेरे बच्चे को इनने पेश नहीं किया। अब मैं आप लोगों के तवज्जुह से, मीडिया के तवज्जुह से और मीडिया का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि मेरे बात को इन लोगों ने आगे बहुत पहुंचाया। मैं चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट, खास कर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट से अपील करता हूँ, खुदा मेरे बच्चे के साथ इंसाफ किया जाए। मेरे बच्चे के साथ मेरा शादाना बच्चा कुरान पाक का हाफिज, न कोई चोर था, न डाकू था, न कातिल था। इन जालिमों ने इसको शहीद करके उसके बाद जो अब ये बता रहा है जो कि खुदकुशी की है, इस पर ये केस है, इस पर वो केस है। भाई जब आप केस था तो आप आते थे उसको इज्जत से, हमको इज्जत बताता था कि भाई इन लोगों ने कोई नहीं। अब मरने के बाद जो डीआईजी साहब भी बता रहे कि ऐसे वैसे, भाई हम लोग चोर नहीं है, हम डाकू नहीं है, हम पूरा मन पाकिस्तानी है, हम मुलाजमत में है, सरकार का खिदमत कर रहे हैं। 34 साल से अब सरकार का खिदमत किया, 2023 तक। आज ये हमारा बच्चे को ये सिला मिला और मुझे ये सिला मिला। मैं खासकर एक दफा फिर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट से अपील करता हूँ, एक दफा फिर मैं चीफ जस्टिस हाई कोर्ट बलूचिस्तान से अपील करता हूँ, खुदारा आप तो सुन ले, ये तो वैसी नहीं सुन रहे, ना वजीर आला साहब सुन रहा है, ना वजीर दाखिला साहब मेरा आवाज सुन रहा है, ना कोई ऐसा बड़े हुक्मरान सुन रहा है। मैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के वास्ते देता हूँ चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट को, खुदारा आप हमारा मदद करें, इन जालिमों से हमारा पूछे कि हमारे बेटे को क्यों शहीद किया, किस कानून के तहत 6 दिन इसको रखा, 6 दिन के बाद शहीद करके उसको जो है नंगा, ना उसके कपड़े, ना उसके जूते, ना उसके पर्स, ना उसका मोबाइल, कुछ भी मुझे नहीं दिया। अतः कि पुलिस सर्जन को, डॉक्टरों को इसका सर्टिफिकेट भी जो देना था, उल्टा इन जालिमों ने 50 कागज़ें हमसे दस्तखत करवाया मेरे बच्चे का लाश देने के लिए। अल्लाह के वास्ते मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, निहायत मिस्कीन आदमी हूँ, मेरा अल्लाह के साथ कोई भी नहीं है, ना मैं किसी तंजीम से ताल्लुक है मेरा, ना कोई दहशतगर्दी में हम लोग है, ना हम लोग गरीब रात का एक रिक्शा ड्राइवर 2023 में जो मैं रिटायर हो गया था, ये पैसे भी मैं अपने घर पर खर्चा करके अपना घर बनाया, 2 कमरे, अपना बच्चों का इज्जत सर छुपाने के लिए जगह बनाया। मेरे साथ कुछ नहीं है, एक रिक्शा गरीबी है, इस पर ड्राइवरी करता हूँ, रात को 200-400 500 बचाता हूँ, अपना गरीबों का, बच्चों का दाल रोटी पर गुजारा करता हूँ। मैं फिर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 6 दिन, आज मेरा बेटे का 3रा दिन है, यानी 27 तारीख से लेकर आज तक मुझसे किसी ने भी राबिता नहीं किया कि भाई आपके लिए ये करेंगे या वो करेंगे, कुछ नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ अब किसी के साथ मेरा वो नहीं है, सिर्फ चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट से अपील करता हूँ कि खुदारा बस मेरा बच्चे के साथ इंसाफ किया जाए, इन जालिमों से पूछा जाए कि किस कानून के तहत 6 दिन आपने इसको रखा, शहीद करके इसको आके BMC में फेंक दिया। अच्छा, BMC में सर्फ खाना है भी नहीं, जबकि सर्फ खाना सिविल अस्पताल में होता है। इन जालिमों ने इनको जब BMC के कड्डे में फेंक कर चला गया था, जब मीडिया वाले आए पूछे उनसे कि भाई आप बताएं कि भाई इसको किस कानून के तहत आपने गिरफ्तार किया है, इनका DSP साहब भाग गए, इनका SHO भाग गए, मीडिया को जवाब नहीं दिया। अब हम लोग लाश लाके इनको दफना दिया। अब जो है इनका जो स्टेटस में आ रहा है कि ये इस तरह था, ये उस तरह था। मैं बिल्कुल इस चीज को कतई नहीं मानता हूँ, ये झूठ का FIR को मैं खत्म नहीं मानता हूँ। अगर आप मुलाजिमत में है तो मैं भी मुलाजिमत में खिदमत किया है, ये झूठ है। और मरने के बाद मैं कोई भी FIR इसका नहीं मानता हूँ। सर, इससे पहले कोई FIR था, इस पे गिरफ्तारी हुई थी? कुछ नहीं है। गिरफ्तारी एक दफा इसी जालिमों ने इसको चाल चलन में फंसाया, वो भी मोटरसाइकिल का चोरी लगाया इस पर, फिर जो है
बाइज्जत अल्लाह पाक ने इसको बरी कर दिया। बाकी इस पर कोई FIR नहीं है, कोई चीज नहीं है। ये जालिम लोग हैं, ये बेईमान लोग हैं, इनका जुबान नहीं है, इनका ईमान नहीं है, ये लोग मुसलमान नहीं है कि मरने के बाद एक बंदे को शहीद करके फिर उस पर तोहमत भी लगाओ कि भाई ये जो है फंदा डाल के अपने को खुदकुशी किया है। और ये बिल्कुल 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 सर ये झूठ बातें हैं। मैं इस चीज को नहीं मानता। मेरा बच्चा, और इनको ईमान है, इनको अगर खुदा है तो इनसे पूछो कि मेरे बच्चे का फर्ज में उसका यासीन शरीफ पढ़ता था, नमाज पढ़ता था, ताजुद पढ़ता था। जालिमो तुम लोगों ने उसका साथ क्या किया?